شامی صاحب، ہم نے دیکھا جو مناظر وہاں سے ملے دیکھنے کو کہ ہزاروں بلکہ کہہ لیجئے کہ لاکھوں افراد جو ہیں وہ شریک ہوئے، اور ان کو اب کل کہا جا رہا ہے کہ ان کے آبائی علاقے شہر مشہد میں جو ہے وہ ان کی تدفین کی جائے گی۔ ابراہیم رئیسی شہید، ان کی نماز جنازہ آج ادا کر دی گئی، اور تعزیت کے لیے ہمارے وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب دونوں وہاں پہنچے، جی، شہباز شریف صاحب بھی، اسحاق ڈار صاحب بھی، اور پھر ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب بھی۔ دیکھیں، اب ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ یہ جو حادثہ ہے یہ حادثہ نہیں تھا، اس میں کوئی سازش ہو سکتی ہے۔ سوالات کھڑے ترک میڈیا جو ہے اس نے سوالات اٹھائے ہیں کہ ایک 40 سال پرانا جو ہیلی کاپٹر تھا اس میں کیوں استعمال کیا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہیلی کاپٹر ان کا آخری وقت میں بدلا گیا۔ وہ عام طور پر روسی ہیلی کاپٹر استعمال کرتے تھے، جی ہاں، کیونکہ وہ ان کے جو سابق وزیر خارجہ ہیں ظریف صاحب، انہوں نے کہا تھا نا کہ امریکہ ذمہ دار ہے اس حادثے کا اور اس قتل کا، کیونکہ اس نے جو پابندی لگا رکھی تھی کہ جہازوں کے پرزے اور ہیلی کاپٹرز کے پرزے وہ نہیں فراہم ہوں گے ایران کو، تو اس لیے یہ جو ہیلی کاپٹر ہے اس کا کریش ہوا۔ لیکن اب میں نے سوچ رہا تھا کہ وہ ہیلی کاپٹر امریکن استعمال کیوں کر رہے تھے، وہ کو روسی ہیلی کاپٹر بڑے اچھے ہیلی کاپٹر ہیں، وہ استعمال کرنا چاہیے تھے۔ تو اب معلوم ہوا کہ ان کے زیر استعمال روسی ہیلی کاپٹر ہوتا تھا، جی ہاں، تبریز خاص کر جب جاتے 3 ہیلی کاپٹر اڑے ہیں اور ان کا ہیلی کاپٹر بدل دیا گیا، پھر کوئی مسافروں کی اس میں بھی تبدیلی کی گئی ترتیب میں۔ تو یہ اس طرح سے اب ایک تھوڑا پر اسرار سا معاملہ بنتا جا رہا ہے۔ اب ایران کی حکومت جب اس کی تحقیقات کرے گی تو تبھی اس کے نتائج ہمارے سامنے آئیں گے، تو رائے زنی ہو سکے گی۔ لیکن ہمارے یہ جو سربراہان مملکت ہیں، جتنا ان کا پروٹوکول ہوتا ہے اور دبدبہ ہوتا ہے، اتنا ہی بعض اوقات یہ بے بسی اور بے چارگی کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہمارے جنرل ضیاء الحق کو دیکھیں، ان کا حادثہ جو ہے طیارے کا حادثہ ہوا، ان کو جو بہت سے اس وقت جو بزرگ تھے، جو صوفی تھے، جو ستارہ شناس تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ سفر نہ کریں اور آرمی ہاؤس سے نہ نکلیں ان دنوں۔ اچھا، اور لیکن انہوں نے یہ تو کہا کہ بھئی ہم تو بہاولپور جا رہے ہیں نا، تو گھر میں ہی رہیں گے نا، آرمی کے جہاز میں جائیں گے، آرمی کے جہاز سے واپس آ جائیں گے C-130 میں، تو گھر کی بات ہے نا۔ تو یعنی تو اس لیے کوئی ایسا پریشانی کی کیا بات ہے، تو وہاں چلے گئے۔ امریکن سفیر بھی ان کے ساتھ، جنرل اختر عبد الرحمن بھی ان کے ساتھ، اور دوسرے کئی جرنیل اور افسر بھی ان کے ساتھ، لیکن وہ جناب موت کے سفر پہ روانہ ہو گئے۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے شاہین صاحب، پتہ نہیں اگر میں مجھ کر دیجیے گا، اسلم بیگ صاحب نے بھی شاید سفر کرنا تھا اور آخری مومنٹ اسلم بیگ صاحب نے جانا تھا وہاں، لیکن وہ اپنے جہاز پہ گئے تھے، وہ اس جہاز میں نہیں بیٹھے۔ ویسے تو اس لیے اس پر اسلم بیگ صاحب پر سوالات بھی اٹھائے گئے کہ وہ اس جہاز میں نہیں تھے، لیکن تو عام طور پر تو جو ہماری سیکورٹی کے آداب ہیں اس کے مطابق اتنے سینئر آفیسرز ایک جہاز میں سفر نہیں کرتے، بالکل۔ لیکن بہرحال سفر کیا اور سب اللہ کے حضور حاضر ہو گئے۔ پر پاکستان میں تو دیکھیے، خود لیاقت علی خان جو ہیں ان کو جس طرح شہید کیا گیا، لیاقت گارڈن میں گولی ماری گئی، اور پھر اس کے بعد جس نے گولی چلانے والا تھا اس کو بھی گولی مار دی کس نے، تو وہ بھی اب یعنی تاریکیوں میں ڈوب گیا وہ قتل جو ہے، اور ان کی شہادت کا سراغ نہیں مل سکا آج تک کہ کس نے کی، کیسا ظلم۔ لیکن پاکستان جو ہے اس کو وہ لیڈر لیس کر گئی وہ واردات جو تھی۔ اور پھر اس سے پہلے ایک ہمارا آرمی کا جہاز تھا، فوجی جہاز تھا، وہ اس کا کریش ہوا، یعنی اس میں ایک ہمارے جو بڑے سینئر موسٹ جنرل محمد افتخار خان صاحب تھے، وہ ٹریول کر رہے تھے، ان کے ساتھ بریگیڈیئر شیر جان تھے، ان کے ساتھ پھر قاضی عیسیٰ جو ہیں، جو ان کے والد ہمارے فائز عیسیٰ صاحب کے، ان کے بھائی یعنی قاضی فائز عیسیٰ کے چچا موسیٰ، قاضی موسیٰ، وہ بھی سفر کر رہے تھے، تو اس کو حادثہ پیش آیا، کو سمجھا نیویگیشن کا مسئلہ پیدا ہو گیا، اور وہ جہاز جو ہے تباہ ہو گیا، اور افتخار خان بھی لقمہ اجل بن گئے۔
کہا جاتا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ بہت مضبوط امیدوار تھے پاکستان کے پہلے یعنی قومی کمانڈر ان چیف وہی ہوتے، ایوب خان نہ ہوتے. اچھا. اور اس حادثے نے تاریخ کا رخ موڑ دیا. ایوب خان جو ہیں وہ کمانڈر ان چیف بنے اور اس کے بعد پھر انہوں نے مارشل لا لگایا اس ملک میں. اب ایک نئی کہانی ہے. بہرحال تو یہ اب رئیسی صاحب جو ہیں اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کی تصویر ہماری نظروں کے سامنے پھر رہی ہے. ان کو کیا کہتے ہیں، ان کو گئے مدت گزری نظر میں اب تک سما رہے ہیں. یہ آ رہے ہیں، یہ چل رہے ہیں، وہ پھر رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں. ہم نے بھی انہیں دیکھا چلتے پھرتے آتے جاتے. تو بہرحال اب ایران جو ہے اس کے لیے ایک بڑا حادثہ ہوا ہے. اس میں سازش تھی، یہ اتفاقیہ تھا. اب 3 ہیلی کاپٹرز اڑے ہیں اور 2 تو پہنچ گئے اپنی منزل کو، اور یہ شکا ہو گیا حادثے کا. تو بہرحال جب معلوم ہوگا اس وقت تو اب ان کو سپرد خاک کر دیا جائے گا. اور مشہد میں روضہ امام رضا میں میرا خیال ان کے احاطے میں ہوگی. اب روضہ امام رضا میں بھی آپ دیکھیں کہ میں جو پہلی بار گیا تو بڑا حیران ہوا کہ وہاں تو زمین دوست قبریں بنتی ہیں. جگہ بہت کم ہے نا، تو نیچے زمین کھودی جاتی ہے ایک ہی جگہ پہ نا. بالکل ایک ہی قبر میں کئی قبریں ہیں، کئی فٹ نیچے. تو اس میں باہر تختیاں لگی ہوتی ہیں، 3 4 5 آدمیوں کے نام لکھے ہوتے ہیں کہ یہ نیچے. سر جو دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے وادی سلام نجف میں، وہاں پر بھی یہی ہے. وہاں پر بھی لاکھوں قبریں ہیں اور اسی طرح زمین دوست قبریں ہیں. ابھی ہمارے ہاں تو یہ ابھی روایت قائم نہیں ہوئی، لیکن جو جگہ کی قلت ہوتی جا رہی، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے ہاں بھی اس طرح زمین دوست قبریں شروع کرنی پڑے. لیکن بہرحال تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اور ہم ایک ایسے دن سر بات کر رہے ہیں اس فضائی حادثے کی کہ آج 22 مئی 4 سال پہلے جو PIA کا بھی ایک طیارہ تباہ ہوا تھا کراچی میں، فلائٹ 830. لیکن اس میں پتہ چل گیا تھا، رپورٹ آ گئی تھی کہ جی جو کرو تھا یعنی پائلٹ تھا وہی اس کے ذمہ دار تھے. تو غلطی ہوئی ان سے. جی ہاں، سنگین غلطی ہوئی. اور بہرحال مگر یہاں تو پھر جو ایئر کریش ہوتا ہے اگرچہ بڑا محفوظ سفر سمجھا جاتا ہے ایئر کا. یہ حادثے تو بہت کبھی کبھار پیش آتے ہیں، لیکن جب حادثہ کو ہوتا ہے تو پھر کوئی بچ نہیں پاتا. اور اس میں معجزاتی طور پہ 2 لوگ بچ گئے تھے. ایک تو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں پنجاب بینک کے، جی مسعود صاحب، ظفر مسعود صاحب. مسعود ظفر صاحب، جی ہاں. اور دوسرے جو ہیں ایک شخص اور تھا سر. ایک شخص اور تھا، ایک صاحب اور تھے. بہرحال جسے اللہ رکھے اسے کون چکے. صحیح بات. تو ہمارے جو پنجاب بینک کے پریزیڈنٹ بڑے اچھے ماشاءاللہ افسر ہیں اور بڑے روشن دماغ ہیں، روشن ضمیر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے. بالکل. اچھا سر، حملوں کی ہم ظاہر ہے آج کل جو ہوا امروہہ کے سادات میں سے ہیں. جی رئیس امروہی صاحب کے عزیز ہیں. میرے خیال ان کی جو اہلیہ ہیں شاید جان ایلیا کی بیٹی ہیں. میرا خیال ہے سر وہ اداکاری میں بھی سارے ہوں گے. جان ایلیا کی بیٹی ہیں. چلیں